الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے چو کسے مرد دے بحقیقی باپ نہیں ولیکن رسول اللہ دے سچے رسول نے، اللہ دے قاصد نے، وخاتم النبیین. نبوت نو ختم کرنے والے نے. معزز سامعین حضرات، جس طرح میرے تو قبل حافظ محمد عامر ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی کانفرنس دا اور ادارے دا تعارف کرا رہے سن، مرکز عثمان بن عفان با مقام بوٹے والی چال، وہ ادارہ چند سالاں دے اندر جڑا چھوٹا جا 3 سال قبل پودا لگایا گیا، بڑی جلدی اللہ دی رحمت دے نال ثمر آور ایک شجر بن گیا. پھر اس مرکز دی سالانہ دوسری کانفرنس سامعین دی حاضری دے اعتبار نال، انتظام دے حوالے نال اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ بہت قدیم پرانی سالانہ کانفرنس سے اللہ تعالی میرے مخلص بھائی قاری احمد ساجد صاحب، حافظ محمد بابر صاحب، حافظ محمد عامر ضیاء صاحب اور انہاں دے رفقا ساتھی جنہ دے اسماء گرامی تو میں واقف نہیں، اللہ انہاں سارے ساتھیاں دیا محنتاں قبول فرمائے، اور اللہ الرحمن
دور دراز تو قرب و جوار تو جتھو جتھو احباب ساتھی محبت نال آئے کانفرنس دی رونق بنے اللہ سارے نو قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرمائے تے جڑے کوفیاں مگر اد وچ چھڈ کے چلے نے اللہ انہاں دے اندر وفا دا مادہ پیدا فرمائے ہن پھر کہہ دیو آمین پھر کہہ دیو آمین اے بے وفائی کوفے تو چلی ہے سب تو زیادہ تو حضرات عرض کر رہے ہیں میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے میں وہ عنوان عرض کرنا ہے عقیدہ ختم نبوت اور مسلک آل حدیث۔ میں ایک دعویٰ کر لگا کہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو زمانہ مبارک تو لے کے آج تک اگر پرخلوص طریقے نال عقیدہ ختم نبوت دی پاسبانی پہرے داری رکھوالی اگر کیتی ہے تے صرف آل حدیث نے کیتی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ہن میں دعوے تے دلائل پیش کرانگا، صرف دعوے دی حد تک بات نہیں رہے گی۔ سب تو پہلا عقیدہ ختم نبوت تے چند ایک دلائل پیش کراں، پھر اس تو بعد عقیدہ ختم نبوت دی پاسبانی رکھوالی اور حفاظت دے حوالے نال کچھ گزارشات کرانگا۔ قرآن حکیم نے کہہ دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جناب محمد کریم علیہ السلام تواڈے چو کسے مرد دے حقیقی باپ نہیں، او اللہ دے رسول نے، اللہ دے قاصد نے، اللہ دے پیغام رساں نے اور خاتم النبیین نے۔ قرآن نے عقیدہ دیتا واضح الفاظ اندر، اور حدیث پاک دی اندر بھی عقیدہ بیان ہویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا انہو سیکون فی امتی 30 کذاب کلہم یزعم انہو نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ ادھر آواز کھولے دی اپریٹر صاحب بھی غائب نے۔ اور قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرے آجے، حدیث پاک دے الفاظ تے غور کرے آجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے سیکون فی امتی 30 کذاب، فرمایا میری امت دے اندر 30 کذاب ہون گے، 30 جھوٹے بندے۔ ویسے کاذب تے کئی لوگ ہونے نے نا، لیکن کذاب اور دوجی روایت پہ کذاب دے نا دجال دے لفظ بھی نے۔ کذاب ہوندا ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولن والا، دجال بہت زیادہ دھوکھا دین والا، حقیقت نو کسے ہور شکل اندر بخاون والا۔ اور توجہ فرمایا جے
فرمایا انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہو نبی. فرمایا میری امت دے اندر 30 کذاب ہون گے جڑے دعویٰ کرنگے کہ اسی اللہ دے نبی ہاں، لیکن سن لو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. فرمایا کسے دھوکھے وچ نہ آ جایا جے، میں خاتم النبیین، میں نبوت نو ختم کرنے والا ہاں، میرے تو بعد نبی نہیں. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا. ایک حدیث سنن ترمذی دی پیش کر دیتی ہے، ابو داؤد دی. ایک اور پیش کرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحیح بخاری دی روایت کتاب المناقب، آپ فرماندے نے لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اونی دیر قیامت نو قائم نہیں کرے گا جنی دیر تک میری امت دے اندر 30 دجال تے قذاب پیدا نہیں ہون گے. سارے دعویٰ کرنگے کہ او سارے کہنگے اسی اللہ دے رسول ہاں. اور تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول فلا رسول بعدی ولا نبی. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ لوگو رسالت نبوت منقطع ہو چکی ہے، میرے تو بعد کوئی رسول بھی نہیں ہونا، میرے تو بعد کوئی نبی بھی نہیں ہونا. اور بات واضح ہو گئی ہے کہ عقیدہ اپنا بنا لو. اور قرآن نے عقیدہ کی دیتا ہے، حدیث پاک نے عقیدہ کی دیتا ہے کہ سارے کہ جتنے نبی اللہ نو منظور سن آ چکے نے، رسول جن رب چاہندا سی آ چکے نے. آمنہ دے لال تو بعد اپنا عقیدہ بناؤ. آمنہ دے لال تو بعد نہ کوئی رسول آنا ہے تے نہ کوئی نبی آنا ہے. اللہ اکبر. ہن کئیاں نو بھلیکھا پایا جاندا ہے ویکھو جی عیسیٰ علیہ السلام نے اے رب دے نبی نہیں ہے، نہ بعد چ نہیں ہونا. حالانکہ نہ کملیاں نو پتہ نہیں او بعد چ نہیں ہونا، او تے پہلو آ چکے نے، نبوت دا اعلان کر چکے نے. تے جدوں بعد وچ آنا ہے انہاں آ کے آمنہ دے لال دی امت وچ آنا ہے. انہاں اپنی نبوت تے رسالت نہیں چلانی بلکہ قرآن و سنت دی تعلیم دینی ہے. لو بات توجہ ہن کر لے آجے. ایتے میں عرض کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن نے پیش کر دیتا ہے، عقیدہ ختم نبوت حدیث نے پیش کر دیتا ہے. اور میں عرض کر دیواں کہ عقیدہ ختم نبوت گل عقیدہ ختم نبوت دی ہون لگی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت دا جو عقیدہ دیتا ہے اے دی رکھوالی، اے دی پاسبانی، اے دی پہرے داری شروع تو لے کے اج تک اگر کیتی ہے تے اہل حدیث نے کیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے میں ستا وا تے مینوں خواب آندا ہے، سونے دے 2 کنگن میرے بازو تے پہنائے ہوئے نے، میں بڑا انہاں نو برا محسوس کر رہا کہ سونا تے میرے تے میری امت تے حرام ہے، لیکن سونے دے کنگن کیوں پہنا دیتے گئے نے. تے نبی پاک علیہ السلام
فرماندے نے خواب دے اندر ہی میرے ول وہی آندی ہے انہاں نوں پھوک مارو میں پھوک ماری ہے تے دوویں کنگن اڑ گئے نے آپ فرماندے نے میں دی تعبیر کڈی ہے کہ میرے تو بعد دو جھوٹے بندے پیدا ہون گے جڑے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن گے چونکہ نبی پاک علیہ السلام نو کو خبراں پہنچ گئیاں سن آپ فرماندے نے ایک یمامہ دا سردار جیڑا ہے ایک یمامہ دا سردار مسیلمہ اور ایک یمن دے شہر صنعاء دا اسود الانسی ہے دو بندے ہوں ذرا بات تے توجہ کر دے جایا جے گل اتھے آن لگی ہے کہ ختم نبوت دی ہر دور اندر چوکی داری پہرے داری کیتی ہے تے آل حدیث نے کیتی ہے ہوں اے لگا گل کرن نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث زندہ باد ختم نبوت ختم نبوت اور بات ذرا توجہ فرما دے جایا جے عرض کر دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آلے حدیث دا کی دائے کہ میرے پیغمبر تو بعد کوئی رسول بھی نہیں آنا میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی بھی نہیں آنا جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا میرے پیغمبر تو بعد جڑا رسالت دا جھوٹا دعویٰ کرے گا سب تو پہلے میدان دے اندر آئے بھی اہل حدیث نے آن گے بھی اہل حدیث پھر کہہ دیو پر لگتا ہے جی حضرت جہادی صاحب فرما رہے سن کئی اہل حدیث ہوندے نے جب دوسرے مسلک چھوڑ کے ہوندے نے نا جے اپنا ٹائٹل بدل دے نے تے اپنا اندر بھی بدل دے نے تے کئی نام تے اہل حدیث دا رکھ لیندے نے پر اندر ہوئی کچھ جے اندروں بھی بدلے ہون تے عقیدہ ختم نبوت بیان ہوندا ہوئے تے اندروں بدلے باہر پھر دے ہونے گل منی نہیں جاندی گل عقیدہ ختم نبوت دی ہوئے تے باہر چکر لاندے پھر لوہن توجہ میرے پر رکھے آجے گل عقیدہ ختم نبوت دی ہون لگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح دا ٹائم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے آپ فرما دینے کہ صبح دا ٹائم ہے نبی پاک علیہ السلام نے خبر دے دیتی ہے میرے پیغمبر نے خبر کی دیتی ہے آپ فرما دینے قتل اللیلۃ الاسود الانسی الکنسی الکذاب آپ فرما دینے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ اسود انسی کذاب جڑا آج قتل ہو گیا ہے آج رات قتل ہو گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے پھر قتل کرنے والے بندے دا بھی ذکر کر دیتا ہے فرمایا قتلہ العبد الصالح فیروز الدیلمی فرمایا انہوں قتل کنے کیتا ہے انہوں قتل کیتا ہے حضرت فیروز دیلمی نے اور حضرت فیروز دیلمی کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک دے وچ آیا ہے حضرت دا کلمہ پڑھدا ہے عرض کردا سونیا میرے کر دو بیویاں نے ہے دوویں سکیاں پینا نے میرے پیغمبر فرماندے نے میری شریعت نے دو سکیاں پینا ایک نکاح دے اندر حرام کر دتیاں نے انہاں دوواں چوں ایک رکھ لے تے ایک جڑی ہے چھڈ دے آخر اے اللہ دا بندہ نبی پاک دا بڑا موتی ہے اسے ویلے تعمیل حکم دی کر دیندا ہے ہن بات جڑی کر رہا توجہ فرمایا جے نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے دے بارے لفظ کی بولے آئے قاتلہ العبد الصالح اور جڑے بندے نو میرے آقا صالح بندہ کہن او دی صالحیت دے اندر کوئی شک نہیں جے ہو سکدا میرے پیغمبر نے مدینہ پاک دے اندر اس بندے دی تعریف
تعریف کر دیتی ہے جڑے بندے نے جھوٹے نبی نو قتل کر دیتا ہے فرمایا قاتلہ العبد الصالح انہوں فیروز عالمی بڑے سالے بندے نے قتل کر دیتا ہے۔ اور پہلی گل جڑی اس حدیث پاک چوں ملی ہے ایک کنز الامال دی روایت ہے ہن اے دے وچوں جڑی بات ملی ہے توجہ فرمایا جے ایک بات ملی ہے کہ جڑے بندے نے جھوٹے نبی نو قتل کیتا میرے پیغمبر اس بندے تے اتنا خوش ہوئے وہ بندہ کتھے وے یمن دے شہر صنعا دے اندر ہے میرے پیغمبر کتھے نے مدینہ منورہ دے اندر نے لیکن آمنہ دے لال نو وحی دے ذریعے خبر ملی کہ جھوٹے نبی نو اج رات قتل کر دیتا گیا قتل کنے کیتا ہے پھر وہ دہلوی نے کیتا ہے میرے پیغمبر نے صحابہ دے مابین اس بندے دی بڑی تعریف کیتی ہے جن نے جھوٹے نبی نو قتل کر کے عقیدہ ختم نبوت دی پہرے داری کیتی ہے اور حدیث تو ثابت ہو گیا جیڑے دور اندر جیڑا بندہ عقیدہ ختم نبوت دی پہرے داری کرے گا وہ نبی دا پیارا ہے۔ اور میں اعلان کر کے کہنا ہر دور دی اندر اگر ختم نبوت دی پہرے داری کیتی ہے اہل حدیث نے کیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسل کے اہل حدیث، صداقت مسل کے اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، خطیب نگینہ مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ اور بات توجہ فرماندے جایا جے گل کر رہے ہیں پہرے داری دی حضرت فیروز دہلوی کون نے اور حضرت فیروز دہلوی کیڑے زمانے دے نے میرے آقا دے دور نبوت دے نے جدوں میرے پیغمبر دا دور نبوت امام ابو حنیفہ دو پیدا نہیں ہوئے حنفی مسلک کوئی نہیں سی امام شافعی پیدا نہیں ہوئے شافعی مسلک کوئی نہیں سی امام احمد بن حنبل پیدا نہیں ہوئے حنبلی مسلک کوئی نہیں سی امام مالک پیدا نہیں ہوئے مالکی مسلک کوئی نہیں سی احمد رضا پیدا نہیں ہوئے بریلوی مسلک کوئی نہیں سی شیعہ امام جعفر صادق پیدا نہیں ہوئے شیعہ کوئی نہیں سی اور ثابت کی ہویا حضرت فیروز دہلوی نہ شیعہ ہے نہ بریلوی ہے نہ حنفی ہے نہ مالکی ہے نہ شافعی ہے نہ حنبلی ہے۔ اور میں پوچھنا چاہنا فیروز دہلوی کون ہے کسے امام دی کسے امتی دی فقہ تے چلن والا نہیں وہ خالص قرآن و سنت تے چلن والا ہے جڑا قرآن تے حدیث تے چلے وہ مقلد نہیں وہ حنفی شافی نہیں آل حدیث ہے۔ پھر ثابت ہویا کہ جھوٹے نبی اسود انسی نو قتل کر کے ختم نبوت دی پہرے داری کرنے والا فیروز دہلوی نہ حنفی ہے نہ مالکی ہے نہ حنبلی ہے نہ شافعی ہے بلکہ پکا اہل حدیث وہابی ہے۔ نعرہ تکبیر، مسل کے اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ محمدیہ حنفیہ نہ جعفریہ، ہاتھ کھڑے کر کے آواز دے، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، تاجدار ختم نبوت، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ جڑے ختم نبوت عقیدے دی پہرے داری کرنے چاہتے پہرا داراں دے بیٹھو جڑا کھڑا رہے سمجھ لو دا مرزائیاں دا پیار ہے جڑا مرزے قادیانی جھوٹے نبی دا دشمن ہے بنڈار میں بیٹھ جائے جڑا بڑ کھڑا رہے گا پھرے گا پکا مرزے دا یار ہے ختم نبوت عقیدے دا غدار ہے بیٹھ جاؤ۔ تانوں معلوم نہیں کہ کانفرنس دا عنوان کی ہے عقیدے دی گل ہے عقیدے دی تسی عقیدے دی گلاں چھوڑ کے باہر پھر رہے ہو۔ توجہ چلیے ہن میں دوسرا دور عرض کراں مسیلمہ کذاب دا دور آیا نبی پاک علیہ السلام دے زمانے چ پیدا ہویا سی پروان چڑھیا سی جوان سی مدینے آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو پیا کردا ہے گلاں کردیاں کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل نہیں ہے اگر تو اے لکھ کے دے دینے یا اے گارنٹی دے دینے کہ تیرے تو بعد اختیار سارے میرے کول ہون گے میں تیرا کلمہ پڑھ لینا وا ویکھی یا ماما علاقے دا میں سردار ہاں سارے لوکی تیرے پیچھے لگ جان گے تے میرے
آقا دے ہاتھ اندر ایک چھڑی پھڑی ہے تے میرے آقا فرماندے نے سن لے اگر تو کہے کہ تینوں لالچ دی وجہ تو میں مسلمان کراں مینوں ایسے لالچی بندے دی لوڑ نہیں مینوں کرائے دے بندے دی لوڑ نہیں مینوں لالچی بندے دی لوڑ اور کرائے دے بندے دی لوڑ پر تانوں اہل حدیثوں لوڑ ہے نہیں تانوں لوڑ ہے کرائے داراں دی تسی منو نہ منو تانوں لوڑ ہے کرائے داراں دی تسی آندے ہو جڑا او حافظ ساگ صاحب فرماندے ہوندے نے کسے کھوتی تے لکھ دینا سابقہ کھوتی حدیثاں نے انہوں بھی چک لینا بڑا اشتہار چھاپ دینا ہوتا بھی لفظ سابقہ ہونا چاہیے اپنے مسلک دے بڑے بڑے جید عالم ہون بڑے بڑے پیارے خطیب ہون اور چھاڑی آ رہے تے اگے وہابی نے جڑا سابقہ یو 10 کو لب دئی تے 10 ہے یہ کل سابقہ آوے بڑے بڑے شیخ الحدیث پیچھے نے وہ جاہل بندے دا ایڈا بڑا نہ لے کے سجاتا ہے دیواراں تے وہ پھر 2 سال نکلے کمائی کموئی کیتی چل بھئی بیلیا پھر ادھر ہی کنے گئے جے اجے بھی پتہ نہیں تو ہوش کدوں آنی ہے چھڑ دیو نہ صادقین نو کم از کم جڑا 5-10 سال مسلک اہل حدیث پڑھے انہوں اسٹیج تے بلاؤ اور تساں کدوں اہل حدیث ہو تساں سمجھدار ہونا ہے کدوں تمہیں اس مسئلے شعور ہونا ہے اللہ اکبر تو بات توجہ فرمایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اگر تو کمے کہ چھڑی میں کہہ جوان لوکانو اگر تو کمے کہ چھڑی میرے تو بعد منو دے دیتی جائے فرمایا تینو چھڑی دے برابر بھی اختیار نہیں دیتا جائے گا تینو چھڑی دے برابر بھی کوئی چیز نہیں دیتی جائے گی میرے پیغمبر اٹھ کے اپنے کر تشریف لے آئے نے اے مسلمہ کذاب آخر کر چلا گیا ہے وقت گزردا گیا جس ویلے آخری ویلا نبی پاک دی زندگی دے آخری سال آئے نے انہیں نبوت دا اعلان کر دیتا ہے لوکانو کہندا ہے کہ میں بھی اللہ دا سچا رسول ہاں میں بھی اللہ دا رسول ہاں میں بھی اللہ دا نبی ہاں ادھر میرے پیارے پیغمبر تے دنیا تو چلے جاندے نے لیکن نبی پاک دے صحابہ عقیدہ ختم نبوت دے پہرے دار انہاں نو امن تے سکون نہیں آ رہا جنی دیر تک ختم نبوت دے ڈھاکو نو قتل نہ کر دیتا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے فوج کر دیتی ہے یمامہ دے علاقے اندر فوج کر دیتی ہے تے میرے پیارے صدیق دے ساتھی آ جاندے نے ختم نبوت دے پہرے دار آئے ختم نبوت دے ڈھاکو نو قتل کرنا چاہندے نے ہن جنگ پئی ہوندی ہے ادھر مسلماناں دی فوج پہ لڑدی ہے ادھر مسلمہ کذاب دی فوج پہ لڑ دی ہے آخر اللہ پاک نے مسلمانوں نو فتح دے دیتی ہے تے واشی غلام جیڑا سی نا جنہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو شہید کیتا سی اے واشی جدو فتح مکہ ہویا نا تے میرے آقا دے سامنے آیا تے جگاں دے پیر نو آ کے کہندا ہے سونیا میں واشی غلام ہاں جنہیں تواڈے چچا امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے وچ آنسو آئے نے 5 سال گزر گئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں وچ آنسو آئے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے واسیا تو میرے شیر دل چچا نو کیویں ہمت کر لئی انہاں نو قتل کرن دی کہندا سونیا سامنے آ کے نہیں میں ایک پتھر دی اوٹ وچ چھپیا سا حمزہ لڑدے جدوں ادھروں دی گزردے نے میں چونکہ نشانہ باز بڑا وا میں نیزے دے نشانہ بڑا جاننا وا آقا سونیا جدو حمزہ میرے رینج وچ آئے نے میں نیزے چھوٹے دا نشانہ ماریا نیزہ انہاں دی ناف تے جا کے لگیا آخر پار اتر گیا حضرت امیر حمزہ اتھے گر جاندے نے حضرت امیر حمزہ شہید ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر پھر رو رہے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے اے واسیہ تینوں میں معاف تے کر دینا وا صحیح بخاری دے لفظ نے تینوں تے معاف تے میں کر دینا وا
لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو میرے سامنے آئے گا مینوں میرا شیر دل چچا یاد آ جائے گا، لہذا تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ اور چلدیاں سمنن بات آئی ہے، میں تواڈے تو پوچھنا چاہنا وا، ذرا سوچ سمجھ کے جواب دے آ جے، توحید و سنت دے پروانے ہو، سوچ سمجھ کے جواب دے آ جے، بات تے غور کرے آ جے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے واسیا میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے بولو، میرے سامنے۔ ہن میرے آقا علیہ السلام مدینے رہ رہے نے تے واشی جڑا او کتھے رہندا سی؟ مکہ مکرمہ۔ کیوں جی مکہ مکرمہ رہندا سی نا، تے نبی پاک نے فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر، تے نبی پاک تے مکے وچ بھی حاضر نے، پھر رہندا کتھے سی؟ اچھا چلو جے کوئی آکھے گا اور طائف دے اندر چلا گیا سی، اے نبی پاک تے کئیاں میرے پائیاں دے عقیدے دے مطابق میرے پیغمبر تے اوتھے بھی حاضر تے ناظر نے، پھر اوتھوں کتھے گیا جی؟ اوتھوں یمن وچ چلا گیا، میرے پیغمبر تے اوتھے بھی حاضر ناظر نے، اور آخر دواشی گیا کتھے؟ نبی پاک فرماندے نے میرے سامنے نہ آیا کر، جے نبی پاک ہر جگہ تے حاضر تے ناظر نے، اور واشی گیا کتھے؟ واشی گیا کتھے؟ جے زمین تو غائب نہیں ہویا، پھر جے عقیدہ حاضر ناظر رکھیے، پھر تے واشی رہا نبی دے سامنے میں۔ نبی پاک نے فرمایا سی سامنے نہ رہا کر، نعوذ باللہ، پھر تے نبی دے صحابی تے نافرمانی دا فتویٰ لگے گا۔ جے عقیدہ ختم نبوت رکھنے، جے عقیدہ حاضر ناظر دا رکھنے، پھر صحابی دے اتے فتویٰ لگے گا نافرمانی دا کہ نبی پاک نے فرمایا سی میرے سامنے نہ آؤ، پھر سامنے رہا۔ تے جے صحابی دے بارے عقیدہ رکھنے نیک نیتی دا، پھر مننا پے گا میرا نبی ہر جگہ حاضر تے ناظر۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر نے، حضرت واشی مکہ مکرمہ دے اندر حضرت واشی بیان کر دے نے، آپ فرما دے نے جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے فوج ادھر بھیجی ہے، انہاں نے مجاہد لشکر ادھر بھیجے آئے، میں بھی انہاں وچ چلا جانا وا۔ میرے دل اندر ایک تمنا تے آرزو ایسی ہے کہ میں زمانے جاہلیت دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت نو قتل کر کے بڑا نقصان کیتا ہے، تے میرے دل اندر ہر ویلے تمنا سی کہ اللہ ہن زمانہ اسلام میرے تے آگے آئے، میرے تو کو ایسا بڑا کم لے لے کہ جڑا اس کم دا کفارہ ہو جائے۔ حضرت واشی فرماندے نے میں بھی لشکر وچ چلا گیا وا، میں جا کے ایک جگہ تے چھپ جانا وا، ویکھیا کی ہے کہ او مسلمہ کذاب جنہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا ہے، یمامہ دے علاقے دا رہن والا ہے، یمامہ دے علاقے دا رہن والا ہے۔ کی مسئلہ ہے؟ او یار بعد میں جنہیں مرضی لے آج رکے، جڑا رکاوے کارشاں نو پھڑائی جاؤ۔ اللہ اکبر، لے چنگا بلا موشن ہی توڑ چھڑے۔ لوہن بات توجہ فرماندے جایا جے، عرض کر دیتا کہ مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ ہن الحضرت واشی بیان کر دینے، آپ فرماندے نے میں او دے طاقت دے اندر ہاں، میں ویکھیا کہ بڑا اونٹ، خاکی رنگ دا اونٹ، جت والا اونٹ، او دے تے بیٹھا ہے، بال بکھرے ہوئے نے، مینوں کسے پہچان کرا دیتی ہے۔ آ مسلمہ کذاب بھی فرماندے نے میں چھوٹا نیزہ پکڑیا، چونکہ نیزے دا بڑا میں نشانہ جاننا سا، چھوٹا نیزہ پکڑ کے میں نشانہ مارے آئے، او دی ناف تے جا کے لگائے، آخر اڑ تو تھلے گریا۔ ایک انصاری صحابی دوڑدا آیا، آ کیوں نیزہ سر لا دیتا ہے، اے دی گردن اتار دیتی ہے،
یہ تون لا دیتی ہے. ہن حضرت مسلمہ حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جھوٹے نبی مسلمہ کذاب نو قتل کر دیتا ہے. ہن میرے دوستو گل پھر اوتھے آئی ہے کہ حضرت واشی بن عرب کون سن؟ حضرت واشی بن عرب نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا، میرے پیغمبر دا صحابی بنیا، میرے پیغمبر دا پروانہ بنیا. اس ویلے نہ فقہ حنفی سی، نہ فقہ مالکی سی، نہ فقہ شافعی سی، نہ فقہ جناب حنبلی سی، نہ فقہ حنفی سی، کوئی اس ویلے فقہ نہیں سی. ہن میں پوچھنا وا وہ کون سی؟ واشی بن حرب جڑا ختم نبوت دے عقیدے دی پہرے داری کرن والا، جھوٹے نبی نو قتل کر کے عقیدہ ختم نبوت نو زندہ رکھن والا، جھوٹے نبی نو قتل کر کے میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے جھنڈے نو لہران والا. ہن واشی کون سی؟ نہ حنفی سی، نہ مالکی سی، نہ حنبلی سی، نہ شافعی سی، نہ سہروردی سی، نہ جناب چشتی سی، نہ قادری سی، نہ رضوی سی، نہ بریلی سی، نہ دیوبندی سی. آخر کون سی؟ میرے پیغمبر دا صحابی سی، قرآن و سنت تے چلن والا اہل حدیث وہابی سی. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، جوان مسلک اہل حدیث، مولانا محمد نواز چیمہ صاحب. اور بات چلدیاں اگے لے آواں، چلدیاں بات نو میں اگے تے جاندا جاواں. آخر وقت گزردا وقت آ گیا، اے ہندوستان دا ویلا آ گیا. ہندوستان دی چھوٹی جی بستی قادیاں دے اندر ایک مرزا غلام محمد نامی بندہ پیدا ہویا. اس مرزا غلام محمد نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے. اور جدوں اینے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا تے اے دے اندر اے دے خلاف سب تو پہلے کفر دا فتویٰ لان والے اہل حدیث نے، آئیے ذرا بات تے توجہ کر دے جائیے، حوالے بھی نوٹ کر دے جائیے. مرزے نے خود گل کہی ہے، آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 4 تے 5 مرزے دی اپنی کتاب ہے. او دے اندر خود مرزے نے اقرار کیتا ہے، اعتراف کیتا ہے، کہندا کہ میرے اوتے سب تو پہلے کفر دا فتویٰ لگان والا مولانا محمد حسین بٹالوی ہے، اور اے دے اوتے تصدیق مور ثبت کرن والا مولانا نذیر حسین محدث دہلوی ہے. اور مرزے نے خود کہہ دیتا ہے کہ میرے خلاف سب تو پہلے کفر دا فتویٰ لان والا وہابی ہے. اور بات ثابت ہو گئی، عقیدہ ختم نبوت دی صحیح پہرے داری اگر کیتی ہے ہر دور دے اندر کیتی ہے تے اہل حدیث نے کیتی ہے. ہر دور دی اندر عقیدہ ختم نبوت دی پہرے داری اہل حدیث کر رہا ہے، اہل حدیث کر رہا ہے. لو بات تے توجہ فرما دے جایا جے. ہن کئی احباب دے ذہن چ گل آئے گی، اے ساریاں اپنی کری انہیں ساڈے علماء کتھے سن؟ ہاں سن لو کتھے سن علماء کرام، اے دے بارے بھی سن لو. مولانا خلیل احمد سہارنپوری حنفی مسلک دے بہت بڑے عالم نے، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقائد علماء دیوبند. او دے اندر انہوں نے لکھیا ہے کہ جس ویلے مرزے نے کئی کفریات بکے، کئی کفریاں گلاں کیتیاں، اسی او دیاں طویلاں کردے رہے. اسی کہنے ہاں نہیں اے دا مطلب آ بندا ہے اے گل نے کئی اہل حدیثاں نے کیا اے نبوت دا دعویٰ کرنے والا ہے، بکواس کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا اسی کہنے سا نہیں اے دی گل دا اے مطلب فلاں مطلب ہے اسی طویلاں کر دے رہے، او دا اسلام ثابت کر دے رہے. اور سنو جس ویلے مرزے نے نبوت دا اعلان کرن تو پہلے ایسیاں پٹکیاں گلاں کیتیاں، نبوت دا دعویٰ کرن تو پہلے اگر او دے تے کفر دا فتویٰ لایا اہل حدیث نے لگایا، دوسرے او دی سیر نہیں دے رہے، دوسرے او دا دفاع کر دے رہے. اگر او دے خلاف فتویٰ لایا سب تو پہلے کفر دا اہل حدیث نے لگایا. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث. اور سنیاں جے ایک اور حوالہ ملفوظات، مرزے دی کتاب ملفوظات
یہ صفحہ نمبر 169 ہے. اتے کی کہندا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیتا ہے اس وقت دے یہودیاں دا تے اس وقت دے یہودی بھی اہل حدیث سن. میں نہیں کہہ رہا، یہ تے مرزے نے بکواس کیتی ہے. مرزے نے کیا ہے اس وقت دے یہودی اہل حدیث سن، عیسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیتا انہاں دا تے میرے دور دے یہودی اہل حدیث نے میں مقابلہ کر رہا انہاں دا. ہن مرزے بھی کہتے ہیں کہ میرا سب تو زیادہ مقابلہ دوسرے تے میرے اپنے ہی نے، دوسرے میرے اپنے ہی نے. میں ذرا کھل کے گل کر دیتی، انہاں دبے لفظاں نے گل کیتی ہے، انہاں دبے لفظاں وچ دروازے کھولے، میں واضح لفظاں کھولیا، لیکن مقابلہ اہل حدیث دے نال. ہن دبے لفظاں کیویں کھولیا؟ فوائد فریدیہ حضرت خواجہ معین الدین دے کول ایک بندہ آیا، حضرت مینوں اپنا مرید بنا لو. فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. دسو ختم نبوت دے اندر چور دروازہ کھلیا کہ نہیں؟ بولو، چور دروازہ کھلیا کہ نہیں؟ یہ دروازہ کھولن والا اہل حدیث ہے؟ چور دروازہ کھلیا. تذکرہ غوثیہ پڑھو، اوتھے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. چور دروازہ ایتھے بھی اہل حدیث نے کھولیا نہیں. اہل حدیث نے بھی مخالفت کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت اندر چور دروازے بند کرو. ادھر تے آئے، دوسرے پاس ایک اور اٹھیا، دوسری طرف ایک اور اٹھیا. کتاب دا نام ہے الامداد، مولانا اشرف علی تھانوی دی کتاب ہے، صفحہ نمبر 27 ہے. ایتھے ایک مرید کہنے لگا، مولانا اشرف علی تھانوی کو آیا، حضرت میں خواب ویکھیا ہے، خواب دے اندر میں پڑھ رہا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، میں بار بار پڑھ رہا، میرے جاگ آئی، میں حیران ہویا میں کی کہہ رہا. میں توبہ کرن لگ پیا تے توبہ کردیا میں کی پڑھیا؟ میں درود پڑھن لگ پیا بطور توبہ دے اللہم صلی علی نبینا. جدو میں انہا کہنا اگوں میری زبان تے تکے نہ لفظ آ رہے ہیں اللہم صلی علی نبینا اشرف علی تھانوی. اللہ ساڈے نبی اشرف علی تھانوی تے درود بھیج. میری زبان تے تکے نہ لفظ آ رہے ہیں. ہوں یہ بندہ جاگدا ہے، ستا، بولو ستا، ستیاں کی پڑھیا خواب اندر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. ہوں جاگدیاں کی کہندا اللہم صلی علی نبینا اشرف علی تھانوی. یہ جاگدیاں مولانا اشرف علی تھانوی اگو کی فرمان لگے، اس واقعہ میں تسلی ہے، اس واقعہ میں تسلی ہے. ہوں اشرف علی تھانوی اپنے آپ نبی کبھی چور دروازہ کھولیا کہ نہیں؟ چور دروازہ کھولیا. یہ اہل حدیث نہیں، غیر اہل حدیث نے جو چور دروازے عقیدہ ختم نبوت اندر کھول رہے نے. اور توجہ فرمایا جے مولانا اندردا انہاں دی کتاب عرفان شریعت او دے صفحہ نمبر 86 تے شبیر برادر دی چھپی ہے. انہاں کی لکھیا ہے؟ مولانا اندردا کہندے نے جو شخص امام ابو حنیفہ کی قیاس کو حق نہ مانے وہ کافر ہے. جو آدمی امام ابو حنیفہ کے قیاس کو حق نہ مانے وہ کافر ہے. تے امام ابو حنیفہ دا ایک نہیں سینکڑے دے حساب نال قیاس قرآن و سنت دے خلاف ہے. تے اندر دا کہندا جڑا قیاس نہ منے کافر ہے.
ہن ادا مطلب ہے قرآن حدیث نو چھڈ دیو، امام ابو حنیفہ دے قیاس نو منو۔ ہن جڑا قرآن حدیث نو چھڈے، ایک پاسے نبی پاک دی حدیث ہے، دوجے پاسے امام ابو حنیفہ دا قیاس ہے، حدیث چھڈ کے قیاس تے چلے، دسو نے ابو حنیفہ نو امام نبی منیا کہ نہیں؟ نبی منیا کہ نہیں؟ عقیدہ ختم نبوت اندر چور دروازہ کھولیا کہ نہیں؟ عقیدہ ختم نبوت دی پاسبانی پہرے داری اگر کیتی ہے آل حدیث نے کیتی ہے۔ ہن ایک کتاب چھپی جے، دوسرا تیسرا ایڈیشن دا چھپ گیا، عام کتاب ملتی ہے، فیض احمد اویسی بہاولپور دا، او دی کتاب جے شہد سے میٹھا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب دا نام ہے، صفحہ نمبر 240 ہے، اتھے نہ لکھیا ہے مولانا امدردا 24 گھنٹیاں چوں 2 گھنٹے سوندے، جدو سوندے چھجی کروٹ تے لیٹ دے، دوویں ہاتھ کٹھے کر کے سر تھلے رکھ دے، اپنے پیر سمیٹ لیندے، گویا کہ نام محمد دی شکل بنا لیندے۔ احمد رضا دا جسم نام محمد دی شکل بندا، 70,000 فرشتہ انہاں دے دوالے طواف کردا، 70,000 فرشتہ ساری رات تو دیتے درود پڑھدا۔ کو فرق رہ گیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت اندر چور دروازہ کنے کھولیا؟ اہل حدیث دی کو ایک کمزوری ثابت کرو، ایک کمزوری ثابت کرو۔ اہل حدیث نے ہر دور دے اندر عقیدہ ختم نبوت دی پاسبانی کیتی ہے۔ ایک حدیث سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک دا موقع آیا نا، تے میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینہ شریف دا وچ اپنا نائب بنایا، نائب بنا کے نا تے چلے تے حضرت علی رون لگ پے کہ میں تے شیراں لڑن والا تے مینوں ایتھے چھڑ چلے ہو۔ تے میرے آقا فرماندے نے، اما ترضا ان تکون بنی بمنزلت ہارون میں موسیٰ غیر انہو لا نبی بعدی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، اے میرے پیارے علی، کیا تو اس بات تے راضی نہیں کہ تیری میری اس طرح مثال ہے، تو اس منزل تے میں جڑی منزل تے موسیٰ تو بعد ہارون ہویا کر دے سن، اس طرح تو میرا نائب ہے۔ لیکن گل نہیں ہے کہ موسیٰ تو بعد نبوت جاری سی، لیکن میرے تو بعد لا نبی بعدی، میرے تو بعد نبوت جاری نہیں۔ ایک اور حدیث سن لے آجے، میرے آقا فرماندے نے، میری تے پہلے نبیاں دی اس طرح مثال ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اس طرح میری تے دوجے نبیاں دی مثال ہے کہ جویں کسے بندے نے ایک محل بنا دیتا ہے، بڑا سونا محل ہے، دوروں ویکھن والے نو بڑا پیارا پیا لگدا ہے، تے جدو قریب ہوندا ہے کی ویندا ہے کہ ایک اٹ نکر چوں اٹ دی جگہ خالی ہے، تے کہندا بنان والے نے کمال بنائے ہے، کدی آ وی اٹ لا دیندا تے پورے محل نے سج جانا سی۔ فرمایا او آخری اٹ میں وہاں لگیا تے محل سج گیا تے مکمل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب فرمایا لوگوں کسر نبوت دی آخریت میں اس محل نو پوریاں کر دیتا ہے، کسر نبوت دے محل نو میں سجا کے رکھ دیتا ہے، نبوت دے کسر محل نو میں سجا کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا اس واسطے میں نبوت نو ختم کرنے والا۔ ایک اور حدیث سنیا جے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، انہو لا نبی بعدی،
ولا امت بعدکم، فرمایا لوگو میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، تواڈے تو بعد کوئی امت نہیں آنی، میں آخری نبی ہاں، تسی آخری امت ہو۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ہے، تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں، فَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ۔ تے میرے آقا فرماندے نے اپنے رب دی عبادت کریا کرو، 5 نمازاں پڑھیا کرو، مہینے رمضان دے روزے رکھیا کرو، اپنے مالاں دی زکات دیا کرو، اپنے مالاں دی زکات دیا کرو۔ اور میرے آقا نے فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں، ایسے واسطے پھر میں لکھ دیتا ہے ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا، ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا، آمنا نی نبی کوئی بعدو مصطفیٰ، کھول کے قرآن پڑھو سورت غضاب، کر کے نخیڑا کیتا مولا نے خطاب، کھول کے قرآن پڑھو سورت غضاب، کر کے نخیڑا کیتا مولا نے خطاب، دتی آمنہ دے لال تے نبوت مقام، دتی آمنہ دے لال تے نبوت مقام، ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا، آمنہ نی نبی کوئی بعدو مصطفیٰ، آمنہ نی نبی کوئی بعدو مصطفیٰ، شہراں کئی پنڈاں تائیں نبیاں ملیا، جے پہلا نبی فوت ہویا اللہ ہور کلیا، قوماں لئی بن آئے سچے رہنما، ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا، ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا، ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا، واری جدوں آمنہ دے لال دی سی آئی، جہان پورے لئی مولا نبوت ادائی، اور نبیاں دی لوڑ مولا دیتی ہے موقع، ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا، اونا نہیں نبی کوئی بعدو مصطفیٰ، فرما دیتا ہے سانو سونے آمنہ دلال، دنیا وچ آن گے تری دجال، نبی اخوان گے اور دشمن خدا، ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا، اس امت بعدوں کوئی امت نہیں جے آمنا، میرے بعدوں کوئی نبی نہیں جے آمنا، اس امت بعدوں کوئی امت نہیں جے آمنا، امت بعدوں کوئی امت نہیں جے آمنا، میرے بعدوں رب نے کوئی نبی نہیں بناونا، اخوائے نبی جیڑا او جھوٹا بے حیا، ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا، ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا، آمنا نی نبی کوئی بعدو مصطفیٰ۔ اللہ سانو سارے انو عقیدہ ختم نبوت تے قائم تے دائم رکھے۔ آج اس طرح کے اعلان ہویا نا لطیف سی تاریخ سی دور، اس واسطے اتھے چلے گئے نہیں، دی وجہ تو 2 بزرگ آ نہیں سکے، بقیہ جنہ علماء کرام دا میرے فقیر سمیت وعدہ سی وہ آئے نے، انہاں بیان کیتا ہے، انشاءاللہ اگوں بھی تسی اے ذہن چ نہ رکھے آ جائے اوے آہو وعدہ لے لیندے نے مولوی ہوندے کوئی نہیں، وعدہ بھی لیندے نے نبھاندے بھی نے، تے نالے ماشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال ہن ٹائم بھی واہ واہ ہو گیا ہے، ویسے بھی تسی رج پج گئے ہو، الحمدللہ رب العالمین، ہاں کرو کرو